السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فوڈ پیشن سمپلی۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مزیدار سے چائنیز رائس وتھ شاشلک، جو کہ ہم بنائیں گے بہت ایزی طریقے سے۔ اور اگر آپ نے میری ویڈیو کو اینڈ تک کے دیکھنا ہے، ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا۔ اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ یہاں پر میں اسٹارٹ کر رہی ہوں۔ سب سے پہلے شاشلک بناؤں گی، اور میں یہاں پر 1 چمچ اس میں لہسن کا پیسٹ لیا ہے، 1/2 چمچ بلیک پیپر لیا ہے، اور 1 پاؤ میں نے بون لیس چکن لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اوپر میں نے اس میں سالٹ ڈالا ہے حسب ضرورت۔ اور اس کے بعد جو ہے نا میں اس میں چلی فلیکس ڈالوں گی 1 ٹیبل اسپون ٹی اسپون کے قریب۔ اور اس کے بعد میں اس میں سوسز ایڈ کروں گی، جو کہ ہے سب سے پہلے میں اس کے اندر چلی سوس شامل کروں گی 1 ٹیبل اسپون کے قریب۔ اور اس کے بعد میں اس میں سرکہ شامل کروں گی، وائٹ وینیگر ہے، جو کہ بس 1/2 ٹی اسپون یا 1 ٹی اسپون کے قریب آپ اس میں شامل کر دیں، یہ زیادہ نہیں جاتا اس میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میں 1 ٹیبل اسپون بھر کے اس میں سویا سوس شامل کروں گی۔ اس کے بعد مجھے اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں، اور اس کے بعد میں اس میں 2 ٹیبل اسپون کے قریب کارن فلاور ایڈ کروں گی، اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے میں اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے 30 منٹ کے لیے میں اس کو میرینیشن کے لیے چھوڑ دوں گی، اور اس کے بعد میں اس کو فرائی کروں گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ اچھی طریقے سے میں نے اس کو مکس کر دیا ہے، اور مکس کرنے کے بعد میں نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے میرینیشن کے لیے رکھا ہے۔ اب یہ دیکھیں میرینیٹ ہونے کے بعد اس کا ٹیکسچر کتنا چینج ہو گیا ہے۔ اور میں اس کو تیل گرم کر کے ایک پین میں 1/2 کپ کے قریب میں نے آئل کو گرم کیا ہے، اور اس کے بعد میں ان تمام چکن کے پیسز کو فرائی کر لوں گی 1 بائی 1۔ اور مجھے اس کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ یہ گولڈن براؤن ہو جائیں، ٹھیک ہے، کرسپی گولڈن براؤن کلر ہمیں لانا ہے اس کا۔ یہاں پر دیکھیں میری چکن جو ہے گولڈن براؤن ہو گئی ہے، بس اب میں نے اس کو نکال کے ایک سائڈ پر رکھ دینا ہے، پھر میں اس کے آگے کا پروسیس آپ کو شو کرتی ہوں۔ یہ دیکھیں میں نے تمام نکال لی ہیں۔ اب یہاں پر میں نے ایک پین لیا ہے، اس کے اندر میں نے وہی سیم آئل استعمال کیا ہے جو میں نے فرائی کرتے ہوئے یوز کیا تھا۔ آپ نے اس آئل کو ضائع نہیں کرنا، اور اس کے اندر 2 ٹیبل اسپون آئل شامل کرنے کے بعد میں نے جتنی بھی کیوبس میں کٹی ہوئی ویجیٹیبلز ہیں، گاجر ہے، شملہ مرچ ہے، یہ ہم نے لینی ہے اس میں دونوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے جو زیادہ اسٹرانگ یعنی کہ سخت ہوتی ہیں سبزیاں، وہ والی پہلے شامل کرنی ہے، جیسے میں نے گاجر شامل کی ہے۔ اب اس کے بعد میں اس میں کیپسیکم بھی ایڈ کر دوں گی، اور ان کو تیز آنچ پر اسٹر فرائی کرنا ہے ہمیں۔ پھر اس کے بعد میں نے انینس جو تھیں، گرین انین کا وائٹ پارٹ میں نے لیا ہوا ہے، اور اس کو بھی کیوبز میں کاٹا ہوا ہے۔ جیسے یہ دیکھیں تھوڑے سوتے کرنے کے بعد یہ فرائی ہو جائیں گی، ان کا ہلکا سا کلر چینج کرنا ہے، زیادہ نہیں ہمیں اس کا کلر گرین ہی رکھنا ہے، ریڈ رکھنا ہے۔ اس کو ہم نے نکال لینا ہے۔ پھر میں نے اسی پین میں سیم آئل کے اندر 1 چمچ لہسن کا کٹا ہوا لہسن میں نے اس میں شامل کیا ہے۔ بس اس کو تھوڑا سا مجھے سوتے کرنا ہے، اور اس میں واپس سے مجھے اپنا میں نے ایک چکن کو بوائل کر، جو میں نے چکن ابھی چائنیز رائس میں استعمال کرنی ہے، اس کو میں نے جو بوائل کرتے ہوئے سوپ بنایا تھا وہ سوپ میں یہاں ایڈ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر میں نے وہی ویجیٹیبلز واپس سے اس میں ڈال دی ہیں، اور اس کو بس اچھے سے میں نے بوائل لگانا ہے۔ اور میں یہاں پہ بلیک پیپر شامل کر دیا ہے حسب ضرورت، اور یہاں پر میں سوسز کو ایڈ کروں گی، یہ میرا سویا سوس ہے۔ اب میں نے سوپ کو اپنا فلیور دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تمام سوسز وہی استعمال ہوں گے، اور وہی سوسز ہم نے یہاں شامل کرنے ہیں۔ یہاں پہ 1/2 ٹی اسپون میں نے سرکہ ڈالا ہے، اور 2 ٹیبل اسپون کے قریب میں اس میں چلی سوس ایڈ کر دوں گی۔ اس کے بعد اس کو مکس کریں اچھے طریقے سے۔ اب یہاں پر میں 1/2 کپ کے قریب اس میں کیچپ ایڈ کروں گی، آپ کوئی بھی برانڈ کا کیچپ لے سکتے ہیں۔ کیچپ شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے میں اس کو کوک کروں گی۔ آپ یہاں پر حسب ضرورت سالٹ ایڈ کر سکتے ہیں، یہاں پہ اپنا اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ۔ اور اس کے بعد میں اس کو تھوڑا سا تھک کروں گی شاشلک کو اپنے، اور اس میں سلائٹلی 2 چمچ کے قریب میں نے اس کارن فلاور کو پانی میں گھول کر وہ اس کے ذریعے میں اس کو دیکھیں گاڑھا کر رہی ہوں۔ اس کو آپ نے اتنا گاڑھا کرنا ہے کہ یہ اچھی سی کنسسٹنسی اختیار کر لے، اور آپ نے کھایا ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا آپ کو شاشلک پسند ہے، اتنا ہی آپ گاڑھا کر دیں۔ یہاں مجھے مرچیں تھوڑی سی کم لگ رہی تھیں تو میں نے چلی فلیکس ایڈ کیے تھے، آپ بھی کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ اکارڈنگ مرچوں کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب میں یہاں پر جو میں نے چکن فرائی کی تھی وہی والی چکن فرائی میں نے اب اس میں ایڈ کر دینی ہے، اور اس کو بس تھوڑی دیر ہم نے اس کو مکس کرنا ہے، اور اس کے بعد کوک کرنے کے لیے تھوڑی ہلکی آنچ پر چھوڑ دینا ہے۔ یہ ہمارا شاشلک ریڈی ہو گیا ہے، ہمیں ویجیٹیبلس کو اتنا ہی کرنچی رکھنا ہے۔ اب یہاں دوسری سائڈ پہ میں نے وہی سیم آئل لیا ہے، اس میں اب میں چاولوں کی فرائیڈ رائس کے لیے ویجیٹیبلس کو فرائی کر رہی ہوں۔ جولین کٹی ہوئی ہمارے پاس گاجر ہیں، اور جولین کٹی ہوئی میرے پاس شملہ مرچ ہے، بس ان کو ہم نے تیز آنچ پر اچھا سا اسٹر فرائی کرنا ہے۔
آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آنچ بالکل بھی ہلکی نہ ہو، اور آپ نے تیز آنچ پہ ہی سبزیوں کو اسٹر فرائی کرنا ہے، ورنہ ان کا کلر خراب ہو جائے گا اور یہ موئسچر چھوڑتی ہیں، جس کی وجہ سے اس میں پانی پانی ہو جائے گا اور اچھی نہیں لگیں گی ہماری سبزیاں، سوگی ہو جائیں گی۔ یہاں پر میں نے ہاف کپ کے قریب بند گوبھی بھی ایڈ کر دی ہے۔ یہ سارے کام میں تیز آنچ پر کر رہی ہوں، آپ نے بھی اسی طرح سے ان کو اسٹر فرائی کرنا ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے گرین انین کا گرین پارٹ بھی اس میں شامل کر دوں گی۔ تمام ویجیٹیبلز میری تقریباً ایڈ ہو گئی ہیں، بس میں نے ان کو تیز آنچ پہ تیزی سے اسٹر فرائی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری ویجیٹیبلز کا ہمیشہ آپ نے خیال رکھنا ہے کرنچی رہیں، ان کا کلر اور ان کی جو ہے فلیور ضائع نہ ہوں۔ آپ نے یہاں پہ سالٹ شامل کر دیا ہے، دیکھیں میں یہاں پہ 1 چمچ سالٹ شامل کرنا ہے۔ پھر یہاں پر آپ نے 2 چمچ کے قریب کالی مرچوں کا استعمال کرنا ہے۔ یہ ہم اپنی سبزیوں کو فلیور دے رہے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے۔ ہائی فلیم پر آپ نے ان کو کوک کرنا ہے۔ یہاں دیکھیں میری کرنچی ویجیٹیبلز فرائی ہو گئی ہیں، بس اب میں اس کے اندر ساسز ایڈ کروں گی۔ میں نے اس میں ہاف کپ سویا ساس شامل کیا ہے، اور یہاں پر ہاف کپ ہی میں اس میں چلی ساس ایڈ کروں گی۔ یہ ساسز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں چائنیز کھانوں میں، یہ آپ کو ایزیلی مارکیٹ سے اویلیبل ہو جاتے ہیں، 3 ساسز کے نام سے مل جاتے ہیں۔ اب یہاں پر میں اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس میں 1 چمچ کے قریب یا 2 چمچ آپ سرکہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس سرکہ نہ ہو تو آپ لیمن جوس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو میں نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے، اور اب اس کے بعد میں اس میں اپنی بوائل کی ہوئی چکن کے ریشز میں شامل کر دوں گی۔ یہ وہی چکن ہے جو میں نے اس کا جو سوپ ہے وہ میں نے شاشلک میں استعمال کیا تھا، آپ بھی ایسے ہی کر سکتے ہیں۔ بس اس کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی۔ مکس کرنے کے بعد میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھانپ کر رکھ دوں گی، چولہا ہلکی آنچ پہ کر کے، تاکہ یہ ہلکے سے سب چیزیں اس میں مسالے فلیور وغیرہ مکس ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کو الگ نکال کر رکھ دوں گی۔ اسی پین کے اندر میں نے تھوڑا سا آئل شامل کیا ہے، تقریباً 2 ٹیبل اسپون کے قریب، اور فرائیڈ کی ہوئی ویجیٹیبل میں اس میں شامل کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب میں نے چاول کو، میں آپ کو بتا دوں، میں نے 15-20 منٹ باسمتی چاول کو بھگو کر رکھ لیا تھا، اور اس کے بعد میں نے اس کو فل بوائل کیا ہے بغیر کسی مسالے کے۔ میں نے نمک بھی شامل نہیں کیا تھا اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو فل بوائل کرنا ہے اور اس کو پھیلا کر ٹھنڈا کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس میں 1 دن کا پہلے سے ابالا ہوا چاول بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیں میں ان کو اسٹر فرائی کر رہی ہوں، 2 چمچ کی مدد سے آپ کو اس طریقے سے اسٹر فرائی کر سکتے ہیں۔ پھر میں اب اس میں چاولوں کو فلیور دینے کے لیے، جتنی کوانٹٹی میں یہاں 1 پلیٹ چاول ہے تو آپ نے اس کے حساب سے سالٹ ایڈ کرنا ہے، بلیک پیپر ایڈ کرنا ہے، اور ساسز ایڈ کرنے ہیں، وہ بھی 1 ٹیبل اسپون کے قریب آپ ان میں ساسز ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں میں دیکھیں نمک اور کالی مرچ ڈالنے کے بعد اچھے طریقے سے اس کو مکس کر رہی ہوں۔ بس یہ ہمارا تقریباً یہ اسٹر فرائی اسی طریقے سے ہم نے سارے چاولوں کو اسٹر فرائی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سویا ساس ایڈ کیا ہے میں نے 1 ٹیبل اسپون، اور اس کے بعد میں یہاں چلی ساس ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹیبل اسپون۔ بس اس کو اسی طریقے سے ہم نے مکس کر کے اسٹر فرائی کر کے ہم نے اس کو تیار کرنا ہے سارے چاولوں کو۔ دیکھیں میں نے یہاں سرکہ ایڈ کیا ہے 1 ٹیبل اسپون کے قریب، یہ سب میں چاولوں کے لیے ڈال رہی ہوں، سبزیوں میں آلریڈی سب چیزیں ڈال چکی ہوں۔ دیکھیں میرے اسٹر فرائی ہو گئے ہیں، اور میں نے اس طریقے سے ایک پتیلے میں سارے اسٹر فرائی کر کے اسی طریقے سے نکال لیے ہیں، اور میں اب ان کو سرو کروں گی شاشلک کے ساتھ۔ یہ دیکھیں ہم نے یہاں پر بہت اچھے طریقے سے اس کو پریزنٹ کیا ہے۔ آپ بھی اپنے گھر والوں کے لیے اسی طرح پریزنٹ کریں، بہت ٹیسٹی اور بہت یمی بنتے ہیں یہ، اور مجھے ضرور فیڈ بیک دیجیے گا۔ میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اپنے فرینڈز اینڈ فیملیز میں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ